جناب چیئرمین صادق سنجرانی صاحب، محترم جناب سعید یوسف رضا گیلانی صاحب، محترم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب اعجاز الحق صاحب، محترم جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب، محترم جناب احسن اقبال صاحب، محترم جناب نوید قمر صاحب، محترمہ شہری رحمان صاحبہ اور امیر مقام صاحب، محترم جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب رانا تنویر صاحب، انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ وفاق میں ایک اتحادی حکومت دوبارہ معرض وجود میں آئی ہے اور صوبوں میں پیپلز پارٹی سندھ میں، پی ایم ایل این پنجاب میں اور بلوچستان میں وفاق کی طرح ایک مخلوط حکومت معرض وجود میں آئی ہے۔ اب یہ عوام کا فیصلہ تھا جس کا ہمیں سب کو احترام کرنا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ مینڈیٹ دیا ہے مختلف پارٹیز کو، اب پورا پاکستان اور پوری دنیا آپ کو بڑی باریک بینی سے یہ دیکھ رہی ہیں کہ جس طرح ہم نے مینڈیٹ دیا ہے ان پارٹیز کو، ان میں کتنی صلاحیت ہے، ان میں کتنی یہ کمٹمنٹ ہے، کتنی یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ یہ اس مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے کس طرح عوام کے جو مسائل ہیں اور جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر ان تمام زعماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھ ناچیز کو، میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف، ڈاکٹر صاحب آپ تکلف کیوں کرتے ہیں، آپ ادھر آئیں نا ڈاکٹر صاحب، ادھر تشریف لائیں، اور ان تمام زعماء نے ایک متفقہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھ ناچیز کو دوبارہ یہ عزت بخشی ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کروں، ہم سب وہ کم ہے، لیکن اس سے زیادہ رب تعالیٰ سے ہمیں اس کے حضور دعا کرنی ہے کہ جو چیلنجز ہیں وہ یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ ہمالیہ نما ہیں تو یہ لفظ بھی شاید ان چیلنج کی صحیح طور پر عکاسی نہ کر سکے۔ پچھلے 4 دنوں میں نے پیورلی جو اکنامک معاشی جو ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر میں لگاتار میٹنگز لی ہیں، کئی گھنٹے۔ یہ وقت نہیں ہے وہ تفصیل بتانے کا، انشاءاللہ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا چند دنوں میں صدر پاکستان کے انتخاب کا، اور جب ہم بیٹھیں گے تو پھر تفصیل سے ساری ہم یہ بات کریں گے۔ لیکن اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہوش روبہ یہ چیلنجز ہیں۔ اس دن میں نے اسمبلی میں بھی کہا اور آج پھر ایک اشاریہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو گیس کا اور بجلی کا جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ مجموعی طور پر تقریباً 5 کھرب روپے ہے، 5 ٹریلین۔ پی آئی کا میں نے کل پھر پرائیویٹائزیشن کا، میاں صاحب بیٹھے ہیں چیئرمین، میں بہت ڈرتا ہوں ان سے جب میں پی آئی کی بات کرتا ہوں، تو پی آئی کا جو قرضہ ہے 825 ارب روپے، 825 ارب روپے۔ بجلی کی، آئیے سینیٹر صاحب، بجلی کی جو چوری ہے سالانہ تقریباً 500 ارب روپے، اور یہ اگر آپ خالی
یہ جو اشاریے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال ہے کیا، کتنی گمبھیر ہے. مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جو ٹیکس بیس ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. میں نے الحمدللہ جو جن کے جینون کلیمز تھے ایکسپورٹرز کے، اس کو ہم نے 65 ارب بھی کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو. وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں FBR میں اور جگہ جگہوں پر کہ ہمارے کلیمز ریفنڈز کے ملیں، اور جس طرح وہ ملتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ ہم نے ان کو دیا، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ٹیکس سلیب ہمیں کم کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. آپ بار بار ایک ہی بندے کو ٹیکس لگائیں گے تو وہ ہار جائے گا، وہ شکست کھا جائے گا. مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمسایہ ملک کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ایز ریشیو ٹو GDP زمین آسمان کا فرق ہے. ہم شاید 8.5-9% میں ڈار صاحب 9.8 اور وہ ہم سے کہیں آگے ہے. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ایز اے ریشو آف GDP. میں ان تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ آپ کے غور طلب ہے. جتنے بھی یہ نقصان جو کر رہے ہیں ادارے، بلا کے سال کے کئی 100 ارب روپیہ غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ نہیں ادھار لے کے وہ لاسز دیے جا رہے ہیں. غریب آدمی کا ٹیکس جو محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اس سے اگر خوشحالی بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ تو اور معاملہ ہے. ہم وہ نقصانات جو ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا قرضے لے کے وہ نقصانات ان کو پورا کر رہے ہیں. تو میں میاں صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یہ چلانے ادارے، یا ایک ہمارا ایک کانشس اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات اس سمجھ میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت، اور یہ بڑا سننے والی بات ہے، کہ 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں، 1.7 ٹریلین یعنی 1.7 ارب روپے وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے، کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ، ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، اٹس ناٹ الیکشن اباؤٹ می، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان 2-3 دن میں پریزیڈنٹ انشاءاللہ منتخب ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیم، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے، اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو، ہم سب کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتی رہی، اللہ نہ کرے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل احترام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے جن کو میں نے دعوت دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے، یہ اس کا اصل جو ہدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں. اور آج اب وقت چلا گیا، یہ میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں. دوز ٹائمز ہیو گون. اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینی پڑیں گی، ان کو آپ کو پرپوزل دینی پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آ کے سرمایہ کاری جس کے لیے وہ بخوشی آئیں گے. کیا
ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بگ کوشچن مارک. تو میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، اور اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منتخب کر کے یہاں پہنچایا ہے. اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کے پی میں گیا تھا. اگر ان کو ان کا مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر، یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے، اس کے اتفاق کا نام ہے، اس کے اتحاد کا نام ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں. اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بقدر جسہ اس کو بانٹ کے کھائیں. جب کل 4 روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوش دلی سے لوگ کھائیں گے. 8 ہوں گی، 12 ہوں گی. یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف. لیکن نہ میری تقریر سے، نہ باتوں سے، نہ اشعار سے، نہ مرثیوں سے، محنت محنت اور محنت. And truly for the first time I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے، فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا، ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے، عکاسی، وہ اس دن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ذریعے، ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو، اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ قصر صدارت میں موجود ہوں گے، شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے، بشرطے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.